مرحبا 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 اے جان جانا مرحبا۔ قرآن مقدس میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر، گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بے حیائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمارا اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا سبق ہمیں سکھاتا ہے۔ سب سے اوپر ہے انسانیت، پھر اس کے بعد ہے دوسری چیزیں۔ خون کا دینا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس خون کے ذریعے بہت مشکل میں پڑے ہوئے افراد کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں جب انسان کی زندگی اور موت کے بیچ کشمکش میں ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اگر اسے خون مل جائے تو بچایا جا سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔ الگ الگ گروپ کے خون ہوتے ہیں، پھر مریض کے گھر والے، اس کے رشتہ دار خون کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب انہیں خون مل جاتا ہے تو ایک طریقے سے بہت زیادہ وہ خوشی کا اظہار، ایسا لگتا ہے انہیں گویا کہ میرا مریض آدھا تو اچھا ہو گیا۔ جب خون مل جاتا ہے، جب تک نہیں ملتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ خون ملا، مریض کے پاس لایا، ڈاکٹر نے اسے چڑھایا اور الحمدللہ اسی خون کے سبب وہ صحت مند ہو گیا۔ وہ کون ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، خوش عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، بد عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن سب سے پہلے وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کی جان بچانا بغیر کسی ملت، مذہب، عقیدہ، یہ ساری چیزوں کو دیکھے بغیر سب سے پہلے ضرورت ہے اس کی جان بچانا۔ اور میرے دیے ہوئے خون سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو یقینی معنوں میں یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو خون ڈونیٹ کا جو کیمپ لگتا ہے، میری معلومات کے مطابق اس میں کہیں بھی خون دینے والا خون کو فروخت نہیں کرتا، خوشی سے دیتا ہے، اور اگر خوشی سے خون ڈونیٹ کیا ہے تو یہ دینا جائز ہے، اور اگر اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر 1 روپیہ بھی لیا ہے تو یہ دینا ناجائز ہے، کیونکہ خون کو خوشی سے کسی کی جان بچانے کے لیے تو دیا جا سکتا ہے، خون بیچا نہیں جا سکتا۔ اب یہ چیز آتی ہے کہ حضرت ہم خون جب لینے جاتے ہیں تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ ہمارا، آپ کا، کسی کا بھی خون جسم سے نکلنے کے بعد اس میں کچھ ادویات یعنی کچھ دوائیں ڈالی جاتی ہیں، اسے فریزر میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بہت دنوں تک وہ رہتا ہے، اس پر جو خرچ بیٹھتا ہے یہ سارے اخراجات کا وہ پیسہ لیتا ہے، ورنہ حقیقت میں نہ خون بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اب جان بچانے کے لیے ہم نے خریدا ہے خون، تو کسی کے جسم سے نکال کر ڈائریکٹ اگر لگانا ہے تو لگ جائے گا، لیکن کہیں سے خرید لانا ہوگا تو اب وہ کہاں سے لایا ہے، کتنے دنوں تک رکھا ہے، فریزر میں رکھا، کس طریقے سے وہ انکوائری کے ذریعے اتنا صاف ستھرا ہوا، یہ سارے اخراجات جو اس پر بیٹھتے ہیں اس کی قیمت ہاسپٹل میں ہمیں چکانی پڑتی ہے، اور وہ کچھ کماتے ہوں گے، یہ ان کا لیکن ہم دے رہے ہیں تو ہم خون دینے کے وقت قیمت نہیں لے سکتے، خوشی سے دینا ہے تو جائز ہے۔ اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی کے طور پر کوئی گفٹ بھی دی جاتی ہے، یہ اگر
گفٹ دینے والا خون کی قیمت دیا ہے تو جائز نہیں، اور خوشی سے دیا ہے تو یہ جائز ہے۔ کافی پلایا ہے تو اس کے یا اس کے ساتھ کچھ بسکٹ دیا ہے تو حقیقی معنوں میں یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وقت جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خون دینے کے بعد 1 کپ کافی اور 1-2 بسکٹ اگر اس کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تو ریکوری جلدی آتی ہے، جو کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کافی دی جاتی ہے، وہاں چائے یا دودھ نہیں دیا جاتا۔ کچھ بسکٹ کی ٹکری دی جاتی ہے، جو بھی ہے، بہرحال یہ اس کی ضرورت تھی اس لیے دیا گیا ہے، یہ خون کا بدلہ یا خون کی قیمت نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی خون دینے جانے والے ہیں وہ نہ اس لالچ سے گئے ہیں کہ مجھے کافی ملے گی، مجھے گفٹ ملے گی۔ اگر کوئی ایسی لالچ سے جاتا ہے تو اس کا خون دینا ناجائز ہوگا، اور اگر ایسی کوئی لالچ نہیں ہے، خون کے اس کیمپ کا انتظام کرنے والے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة